رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کہو کہ حضور کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ما آتقتو، میرے میں طاقت نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حسن بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ، فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی ایدی خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں جب میں محبوب کا جمال جہاں دیکھا کرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھا کرتا تھا۔ کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری۔ فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاید ہے اور شاید حسن دیکھنے میں بڑا بلیغ ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے حضور کا حسن دیکھ رہے ہیں، آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں، انگلیوں کی اور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں جو پوش رہے۔ گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ہی ایسا عطا کیا کہ جو بس دیکھتا جاتا دل دیکھا چلا جاتا۔ جناب والا امام سلطانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی اور میرے حضور مسجد نبوی سے نکلے، چلتے چلتے مدینہ نور سے باہر ایک وادی کے قریب سے گزر ہوئے جہاں ایک کافرے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نشست تھے اور ان کے اونٹ بار بندے تھے۔ جب میرے حضور وہاں سے گزرے تو حضور کی نگاہیں صرف رکھ کے اونٹ پہ رک گئی۔ آقا کو وہ انہیں پسند آ گیا، یار وہ قدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا۔ دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے، کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا جس میں محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کا خدا بھی خوش ہو، بلکہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں محبوب خدا ہی ناراض ہو۔ تو حضور نے اہل کافر سے پوچھا اٹھ بیچتے بھی؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ کہا کتنا سونا آ گیا؟ کہا ہاں ہاں بیچتے ہیں۔ خیال کیا ہوگا اگر انکار کیا تو جلدی چلے جائیں گے، اس لیے اونٹ نہ بھی بکا تو رکیں گے تو صحیح نا، دین کی لذت تو لیں گے نا، یار کا جلوہ تو دیکھیں گے۔ کیا ہاں ہاں بیچنا ہے؟ کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے۔ قیمت طے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہاں اونٹ خریدنا تو نہیں آیا تھا، میں تو بس یہی بول رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں، اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے اس کا اتنا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب کوئی چیز بندہ ادھار دیتا ہے یا تو پہلے سے ہی جانتا ہوتا ہے یا کوئی شاگرد بھی رکھی جاتی ہے یا کوئی شخص ضمانت ڈال دیتا ہے۔ اب حضور سے پہلی ملاقات تھی، جانتے تھے نہیں، پتہ پوچھا نہیں، میرے حضور نے بس اتنا کہا اور تمہیں جا کر اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی، میرے حضور چل دیے۔ جب تک حضور نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کر محبوب کی چال کو دیکھتے رہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، یار اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک کہنے لگا ویسے جب وہ بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جمتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا تکلم روح یقنون وخرج من بین شنایاہ، کہا جب وہ بات کرتے تھے نا تو سامنے ہمارے دانتوں سے روح کی کرنیں بھی چھن کے گرتی تھی، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا تحیک وتلال فی جبل، کہا جب وہ مسکراتے تھے نا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عرض کرتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا میں تو جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے، کیا خوب سجا دیا اکھیاں نے، تمہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ آنکھیں ایسے کسی بات حرم کھلا ہو، کسی نے بازو پکڑا، کہا تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا، کہا میں تو خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو خمدار زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا۔
ہوتا. کسی نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ تو حضور کو قریب سے دیکھا, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے. یقین جانیے لفظ تو عربی کے ہیں لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ معنی مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی ہے, کیونکہ یہ حضور کا حسن ہے تو دلوں میں اترتا محسوس ہوتا ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ایک ایسا شخص دیکھا رأیت رجلا ظاہر الوداع, رأیت رجلا ظاہر الوداع حسن الوجه ملیح الوجه لطائفه شديدة ولم تزد به سعادة وسيم قسيم في عينيه دعارة وفي أشكاله مدفر وفي صوته سعادة أحمر أبعد أرج أكرا سواد الشعر في عنقه فدعا وفي لحيته قصاصة إذا سمت وعليه اللقاء وإذا تكلم سواء علاه البهاء ونقل المنطق وصلا لا نشرا ولا هز كأن منطقه خلقات مذبنا يتحدرنا أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربان لا تشنو أيضا من دون ولا تقتيمه أيضا من كسر وصنف بين غزنين وهو أبهى سلاسة من ذرا له نفقاء يخوفون به إذا قال استمعوا لقولي وإذا أمر تقادروا لأمري محفوظ مخصوص لا عابس ولا مفني. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. واہ بھی واہ, شاباش, واہ. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو اس کا پنجابی مترجمہ نہ سنو. اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو اس کا پنجابی مترجمہ نہ سنو. کسی نے کیا خوب کہا تھا تو ہجے میرا یار نہیں دکھا, تو ہجے میرا یار نہیں دکھا جن ویخت چن شرماوے اندھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رفتو نکاب اٹھاوے جیو نکلے سیر کرن کو سر گلشن فیس نواوے جیو ہاتھ خدا میں رکھدا ہاتھ خدا تو ود ود جاوے ایک نشیلے مس رسیلے کچھ سونا کری رسماوے آنکھوں گڑا دین میں جاوے جیو نہ کھان نہ کھن جاوے توبہ توبہ حسن سجانے دا چاند بدلی جاوے بجلی ڈرتی رشت نہ مارے مطبی ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا اقدا وچ نہ آوے اقدا خدا نے اینی دیتی علم وچ نہ آوے کہ یہ جال نظر وچ اور جاؤ آوے رک جاوے. خلق عدین مولی دنیا, خلق عدین مولی دنیا, کوئی وروائی جان بچاوے آدم ایڈا سہنا ماہی سنو کتنے نظر نہ آدم ایڈا سہنا ماہی سنو کتنے خوش نظر نہ آوے. میرے حضور تھے, میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت, وہ جب ہوش میں آئے سکتا ٹوٹا, ایک کہنے لگا اتنی بات تو ضرور ہے, ایک اجنبی شخص آیا, ہم میں سے کوئی بندہ سے جانتا نہیں تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لیا گیا. جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیار کر لیا گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور وہاں سے آواز دی کہا انا زامینۃ سامانی سامانی تو کہا خبردار اونٹ ہتھیار کر لیا گیا ہے, اگر وہ نہ آیا ہر اس قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں, لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتا, لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ بولنا. یار تو ویلی اکھنا ہوگی, یار تو ویلی اکھنا ہوگی مطلب مر سے کافر ہو کے, لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتا. انہوں نے کہا یہ جو ہمیں بڑھ بڑھ کے ضمانتیں دے رہی ہے تو جانتی ہے, خاتون جو ہمیں بڑھ بڑھ کے ضمانتیں دے رہی ہے تو جانتی ہے, کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں, لیکن جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا تو خیمے کی اور سے میں نے بھی ان کو ڈیرا دیکھا تھا. یہ اپنی گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتی ہے اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری, کہ وہ یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہنچ گئے اور کہا اہل قافلہ ہمارے آقا نے تم سے خریدا ہے. کہا ہمارے آقا نے اور تم سے خریدا ہے. کہا ہاں ہم سے خریدا. کہا یہ کھجوریں بھیجی ہے تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بھیجی سے قیمت پوری کر لو. کہا قیمت بعد میں پوری کریں گے, پہلے بتاؤ اپنا رہتا کدھر ہے, پیارا رہتا کدھر ہے. یہ جو کھجوروں کا جب یہ زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے اس پیارے کا ڈیرا ہے. جناب والا امام زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر بولتے اسلام کے فیض یاد ہو گئے. تیریاں تک کی عداوہ میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کی عداوہ میں مرید ہو گئی. یار بلا مسلمان کہنا کہ ہم 3 گھنٹے تقریر کرے, لوگوں کے قائل میں صبر اور ذہن کا فرق نہ پڑے. یہ آج کے خطیب صاحب کی حیثیت ہے, یہ آج کے مولوی صاحب کی اوقات ہے
لیکن صاحب میں نے حضور تقریر نہ کرے، صرف اونٹ خرید کر چلے جائے، لوگ پیچھے کلمہ پڑھتے 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 مدینے پہنچ گئے، پھر کمال تو ہے نا صاحب، پھر کمال تو ہے نا صاحب، کتے ورد قرآن دے پھل سارے، کتے ورد قرآن دے پھل سارے، تیری شان جیان دا کوئی ہے دکھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ، انہوں آئے دا اصلی چون دکھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دینے یہ شان دکھا، اللہ والیاں گن مکا دیتی، تسا ہو دکھا اسا ہو دکھا، نعرہ تکبیر